اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، لیکن 2 خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے صرف اور صرف ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہیں. نمبر 1، پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے وہ کسی قوم کے لیے نبی بن کر آئے، ایک خاص وقت کے لیے نبی بن کر آئے، ایک محدود علاقے کے لیے نبی بن کر آئے. لیکن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانوں کے نبی بن کر آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. عالمگیر نبوت اور عالمگیر نبی وہ صرف اور صرف ہمارے نبی ہیں. نہ کسی قوم کی قید ہے کہ آپ فلاں قوم کے نبی ہیں اور فلاں کے نہیں ہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ پوری انسانیت کے نبی ہیں اور آپ کل جنات کے نبی ہیں. حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح انسانوں کا نبی بنایا ہے، ملائکہ جنات کا نبی بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے آپ کو فرشتوں کا بھی نبی بنایا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے اور آپ عالمگیر نبی ہیں. باقی ہر نبی قابل قدر ہے، قابل احترام ہے، قابل توقیر ہے، قابل تعظیم ہے، لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ جو اللہ نے آپ کو امتیاز بخشا ہے، جو فضیلت آپ کو دی ہے، وہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی. دوسری خصوصیت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے وہ ہے ختم نبوت کی خصوصیت. 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں. بھٹو کا دور تھا اور اس سے پہلے 13 دن تک اسمبلی کے اندر بحث ہوتی رہی کہ مرزائیوں کو کیا کہا جائے. اس وقت ہمارے بڑے علماء میں سے ایک عالم اسمبلی میں تھے اور پوری اسمبلی کی ترجمانی کا شرف ان کو ملا، اعزاز ان کو ملا تھا. اور جب اسمبلی میں بحث کرنے کے لیے مرزائیوں کی طرف سے مرزا طاہر اور مرزا ناصر یہ دونوں آئے تھے تو عجیب صورتحال تھی اسمبلی کی. اس سے پہلے بڑی قربانیاں ہو چکی ہیں ختم نبوت کے لیے. 10,000 انسانوں کی لاشیں، مسلمانوں کی لاشیں لاہور کی سڑکوں پر تڑپا دی گئی تھی. ان مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی اور کس عقیدے کی حفاظت کے لیے 10,000 نے جانوں کی قربانی پیش کی اور اپنے سینوں پر، اپنی جان پر گولیاں کھائی ہیں. یہ لاہور کی سڑکوں پر مسلمانوں نے جس عقیدے کی حفاظت کے لیے قربانی دی تھی وہ کون سا عقیدہ تھا؟ ختم نبوت کا عقیدہ. کون سا عقیدہ تھا؟ ختم نبوت کا عقیدہ. گولیاں کھا کر جان دے دینا اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. یہ عشق کا معاملہ ہے.
عشق کی زبان اور ہے، عقل کی زبان کچھ اور ہے۔ عقل کہتی ہے آگے قدم رکھنے سے پہلے سوچو، عشق کہتا ہے سوچے بغیر چھلانگے لگاؤ۔ ہاں جی، عشق کے سبق اور ہوتے ہیں اور عقل کے سبق کچھ اور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جانیں دیں، اور جن جن لوگوں نے قربانی پیش کی ہے ختم نبوت کے لیے، آج تک ان کا نام زندہ ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ ان کو انعام دے گا سب کے سامنے اس کا اعزاز فرمائیں گے، وہ کچھ اور ہی منظر ہوگا کہ اللہ یہ کہے گا اس نے بھی میرے رسول کی ختم نبوت کے لیے جان دی، اس نے بھی جان دی، اس نے بھی جان دی ہے۔ اور کچھ لوگ سوچتے رہ گئے، اور آج پھر دوبارہ اس عقیدے کو ہم دہرا رہے ہیں تاکہ یہ سبق ہمیں یاد رہے اور یہ سبق ہمیں نہ بھولے۔ چونکہ مہینہ وہی چل رہا ہے تو اس مناسبت سے ہم نے اس موضوع کو بھی منتخب کیا ہے۔ 13 دن تک اسمبلی میں بحث ہوتی رہی، 13 دن تک دونوں طرف سے دلائل پیش کیے جاتے رہے، اور اس وقت جو عالم دین دلائل دینے کے لیے سامنے آئے اور پوری اسمبلی کی ترجمانی کی ہے، اور مرزا ناصر کو اور مرزا طاہر کو انہوں نے لاجواب کیا ہے۔ وہ کون سے عالم دین تھے؟ ان کا نام تھا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ۔ مفتی محمود صاحب نے اسمبلی میں بحث کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو شخصوں کو قبول کیا دستخط کرنے کے لیے۔ کس بادشاہ کا انتخاب کیا؟ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شراب بھی پیتا تھا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایک فاسق فاجر آدمی کے ذریعے بھی کروا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھٹو کے ذریعے اس مسئلے کو حل کروایا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی اور نیکی ہو یا نہ ہو، یہ بہت بڑا کارنامہ اس کی زندگی کا موجود ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دستخط کرنے کی وجہ سے کس پر دستخط کر دیے کہ مرزا قادیانی خود کافر تھا، دجال تھا، اور یہ کذاب تھا، اور اس کو ماننے والے جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ مرزائی مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ مرزائی کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ مرزائیوں کے قریب نہ جانا، ان سے دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، ان سے یاریاں نہ لگانا، ان سے رشتے نہ کرنا، یہ امت کا ایک ناسور فرقہ ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، یہ قطعاً مسلمان نہیں ہے۔ 13 دن تک بحث ہوتی رہی۔ 13 دن کے بعد اب یہ تو طے ہو گیا کہ مرزا قادیانی مسلمان نہیں ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مسلمان نہیں ہیں۔ 2 گروپ ہیں ان کے قادیانیوں کے، ایک کو قادیانی گروپ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو احمدی کہا جاتا ہے، لاہوری۔ یہ احمدی لاہوری یہ لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں مرزا کا احترام کرتے ہیں۔ مرزا کو ایک نبی مانتا ہے، دوسرا مجتہد مانتا ہے۔ کیا ہم یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں ہم؟ یا اس کو مجتہد مانتے ہیں؟ قطعاً ہم مجتہد نہیں مانتے، بلکہ میں علی وجہ یقین کہتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لا ریب بات ہے کہ مرزا قادیانی جہنمی ہے، اور اس کے جہنمی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ قرآن کریم سے بھی یہ عقیدہ ثابت ہے۔ میں اس طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی ترجمانی کرنے والے کون سے 2 شخص اسمبلی میں آئے۔ ایک کا نام تھا مرزا ناصر، اور دوسرے کا نام تھا مرزا طاہر۔ یہ دونوں اس کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں جب اسمبلی میں آئے ہیں، ذرا توجہ کریں، میں آپ کو ایک اہم بات کی طرف لا رہا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارکان اسمبلی میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ان کو دیکھ رہے تھے، مرزا ناصر کو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو یہ شخص کن جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا تھا تو مرزا ناصر بڑے ادب کے ساتھ قادیانی ہو کر بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا. کیا کرنا شروع کر دیتا تھا؟ کون؟ بولیں ذرا. یہ درود شریف پڑھنے والا، یہ ادب کرنے والا، اسمبلی کے سامنے یہ احترام کرنے والا شخص، اس کے درود شریف پڑھنے نے، اس کے ادب کرنے نے، اس کے احترام کرنے نے اس کو کوئی فائدہ دیا؟ ابھی تک سمجھے نہیں بات. بولیں ذرا، کوئی فائدہ دیا؟ درود شریف پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی کافر ہے. درود شریف پڑھ رہا ہے پھر بھی غیر مسلم ہے. ادب کر رہا ہے پھر بھی غیر مسلم ہے. احترام کر رہا ہے پھر بھی غیر مسلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن کہتا ہے اس کو یہ نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم یہ مرزا ناصر یہ درود شریف بھی پڑھ رہا ہے، یہ ادب بھی کر رہا ہے، احترام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بولیں ذرا، آج بھی یہی ہے کہ جو شخص نبی پر درود تو پڑھے لیکن قرآن کریم میں آیا کہ شرک حرام ہے، شرک کو نہ چھوڑے، اس کا درود شریف پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کا یہ ادب، اس کا احترام کوئی فائدہ نہیں دے گا. پہلے بنیاد موجود ہو پھر درود شریف پڑھنے کا فائدہ ہوگا. بنیاد ہمارے عقیدے کی کیا ہے؟ یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں. جب تک بنیاد نہ ہو اس وقت تک کوئی عبادت کسی کام کی نہیں ہوتی، اس میں وزن پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں مرزا ناصر کی یہ چلاکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا سر جھکا لیتا تھا، جب نام آتا درود شریف پڑھتا تھا، جب نام آتا تھا احترام کرتا تھا. لیکن خدا کی قسم مرزا ناصر جہنمی ہے، مرزا ناصر یہ مردود ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتا. صرف درود شریف سے ہم مسلمان مان لیں کسی کو؟ بولیے درود شریف پڑھنے سے مسلمان بن جاتا ہے آدمی؟ ضروری ہے کیا کہ برات کا اعلان کرے کہ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. جب تک توحید نہ ہوگی، جب تک رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کبھی آدمی درود شریف پڑھ کر آخرت کی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا. یہ دھوکہ ہے. یہ کیا مرزا ناصر نے جو دھوکہ دیا تھا اسمبلی میں درود شریف پڑھ کر، اس کو درود شریف نے کوئی فائدہ نہ دیا. آگے چلیے ذرا. 13 دن کی بحث کے بعد قادیانی گروپ کو 11 دن میں لاجواب کیا ہے. دو دنوں میں لاہوریوں کو لاجواب کیا ہے. اور الحمدللہ اس بات پر ارکان اسمبلی کا اتفاق ہو گیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور جتنے لوگ مرزا کو نبی مانتے ہیں یا اس کو اپنا پیشوا یا مقتدا مانتے ہیں یا ذلی اور بروزی نبی مانتے ہیں، یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ایک بات اور عرض کر دوں آپ کو، پیرزادہ عبد الحفیظ یہ وزیر قانون تھا، اس وقت وزیر قانون تھا. مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پاکستان کے قانون اور آئین میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے کہا ذکر آنا چاہیے، سب کا اتفاق ہو گیا. لیکن آپ لکھیں، ذرا توجہ آپ حضرات کی. میں ہر وقت ایسا جملہ نہیں بول سکتا کہ جی سبحان اللہ آپ کہتے رہیں اتنا ثواب ملے گا اتنا ملے گا. ذرا توجہ بھی کریں، عقیدہ بنائیں. آپ
مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان کے آئین اور قانون میں وضاحت ہونی چاہیے کہ مرزا کافر ہے، جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہے۔ پیرزادہ عبدالحفیظ نے کہا، وزیر قانون نے کہا کہ آئین میں، قانون میں کسی کا نام نہیں ذکر کیا جاتا، اس لیے نام کے بغیر ہی مرزے کا نام اس میں نہ لکھا جائے، ویسے لکھ دیا جائے کہ مرزائی کیا ہیں، کافر ہیں، مرزے کا نام کیوں لکھا جائے؟ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، یہ نام لکھنا چاہیے، نام آنے میں کیا حرج ہے، وضاحت ہو جائے کہ جو آدمی اس کو نبی مانے گا وہ کافر ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھنا چاہیے، توجہ رہے پوری۔ پیرزادے نے اپنی منطق چلائی، کہنے لگا اس آئین کو، قانون کو آپ ناپاک کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب، مرزے کا نام ناپاک نام ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کوئی اچھا آدمی تو نہیں ہے، خبیث ہے، جب اس کا نام ہم لکھیں گے تو اس کے نام کے لکھنے سے ہمارا جو آئین ہے یہ ناپاک ہو جائے گا۔ میری بات سمجھیں آپ حضرات؟ تو پیرزادے نے یہ منطق چلائی کہ مرزے کا نام درمیان میں نہ آنے پائے۔ یہ جو قانون کے ماہر ہوتے ہیں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بصیرت دی، انہوں نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا پیرزادہ وزیر قانون، قرآن کریم پڑھا ہے تو نے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پاک کتاب ہے؟ بالکل پاک کتاب ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے؟ کہا سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے۔ فرمایا اس میں ابلیس کا ذکر ہے؟ اس میں شیطان کا ذکر ہے؟ اس میں فرعون کا ذکر ہے؟ جب ابلیس اور شیطان اور فرعون کے ذکر سے ہماری اس کتاب کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا، یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ پاکیزہ کتاب ہے، یہ طاہر کتاب ہے، سب سے اعلیٰ کتاب ہے، تو یاد رکھو پاکستان کا آئین بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ سمجھے نہیں جو میں کہہ گیا ہوں؟ لہذا نص کر دی جائے، صراحت کے ساتھ لکھ دیا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی کافر ہے اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو بصیرت دی ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست اور خصوصاً علماء ربانیین اللہ والوں کی فراست، تو فرمایا اگر قرآن کریم میں ابلیس کا ذکر ہے، شیطان کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، اگر ان ناموں سے قرآن کی عظمت پر کوئی فرق نہیں آتا تو یاد رکھو پاکستان کے آئین میں مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھ دو اور یہ لکھ دو کہ یہ خود بھی دجال تھا، کافر تھا، اور جو اس کو ماننے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اس سے آئین ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ حضرات کو میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ آپ چیز لینے سے پہلے دیکھ لیں شیزان کمپنی کی کوئی چیز تو نہیں ہے، اس کی بوتل، اس کے اچار، اس کے جیم اور دیگر اشیاء خوردونوش کی، آپ قادیانیوں کی کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ اس پر کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں قادیانی کافر ہیں، ان کی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔
یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ عیسائیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ہونڈا موٹر سائیکل ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ آپ کے پنکھے کس کمپنی کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکان ہے، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں اور کافروں کی چیزوں کو استعمال نہ کرے، یہودی اور عیسائیوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، قادیانیوں کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں آپ؟ جواب سنو، یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر مسلمان نہیں کہتے۔ اور یہ مرزائی اتنے گندے اور غلیظ لوگ ہیں کہ یہ کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ ان سے ہم بائیکاٹ کر کے بتا دیں کہ تم کافر ہو، نفرت کا اظہار کریں اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہاں، اس لیے ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہودیوں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بولیے ذرا۔ عیسائیوں کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی ہندو کے بارے میں ہمیں وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی سکھ کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے کون ہیں؟ مرزائی۔ یہ کافر ہیں اور کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم پکے اور ٹھکے مسلمان، ہم محمدی ہیں، ہم احمدی نہیں ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ان چیزوں کو سے دوری کر کے اور برات کا اعلان کر کے اور ہم اظہار نفرت کر کے ہم اپنے نبی کو جو گنبد خضرا میں سوئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، ہم اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی غیرت کا اظہار کرو۔ آئندہ کسی مرزائی سے آپ کی دوستی، آپ وعدہ کریں آج مسجد میں، کسی مرزائی سے دوستی کریں گے؟ آپ ان کی چیزوں کو استعمال کریں گے؟ اس پر میں آپ کو بڑے واقعات سنا سکتا تھا، ٹائم نہیں ہے۔ اسمبلی میں آخری دن ہے اور اعلان ہونا ہے اس بات کا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ باہر لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں اعلان سننے کے لیے، شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیوانے اور مستانے کس کے؟ محمد مصطفیٰ کے۔ یہ باہر آئے ہوئے ہیں کہ آج ختم نبوت کی حفاظت ہوگی اور محمد کی ختم نبوت کا بول بالا ہو۔ سخت گرمی ہے، ہزاروں لوگ اسمبلی کے باہر موجود ہیں اعلان سننے کے لیے۔ جب وقت آتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے اس وقت آواز آتی ہے، لیکن آواز آنے سے پہلے چند منٹ پہلے سخت گرمی میں آنن فانن اسلام آباد کی فضا میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ اوپر بادل بن آئے ہیں اور بادل بننے کے بعد ہلکی ہلکی بارش برس رہی ہے ان لوگوں پر جو باہر عشق نبوی میں مبتلا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہلکی ہلکی بارش کی بوند کن لوگوں پر پڑ رہی ہے؟ عاشقان محمد، محبان محمد پر پڑ رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے باہر کھڑے ہو کر کہا اللہ نے یہ بادل ہمارے لیے بنائے ہیں، ہمارے لیے بھیجے ہیں، یہ بارش ہمارے اوپر برسائی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فتح ہوگی، مسلمانوں کو فتح ہوگی، قادیانیوں کو، مرزائیوں کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ بس چند منٹ کے بعد اسمبلی کے حال سے ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے نعرہ تکبیر، اور ساری اسمبلی گونج اٹھتی ہے اللہ اکبر۔ آپ بھی ذرا آواز سے یہ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر۔
پھر کہیں نعرہ تکبیر، تاجدار و ختم نبوت زندہ باد۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ آیا ہوگا۔ میرے نبی کو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت کل جہان والوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے پہلے پارے میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا کیا اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی کتاب ہے۔ آپ کی نبوت آخری نبوت ہے اور آپ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ پہلے تھا، اب جو آسمان سے تشریف لائیں گے آپ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔